بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اور پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری، اللہ نے فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ موسیٰ میں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی باتیں کرو اور میرے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اللہ نے قیامت کے بارے میں بتایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائیں گے۔ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو عطائے معجزات کا آغاز جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ سوالات سے کیا تھا۔ عطائے معجزات کا جو آغاز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ کس سے کیا؟ سوال سے کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا نہ جائیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام گھبرا نہ جائیں۔ تو پہلا معجزہ اللہ نے عطا کیا، دیکھیں جی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، سوال ہے، اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ سوال بھی ہے اور تعیین بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مخاطب کیا کہ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے، اس لیے اس لاٹھی کی تعیین کروانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ کو لاٹھی کی کیا کروانا مقصود تھا؟ تعیین کروانا، کہ چند لمحوں کے بعد اس نے بدل جانا ہے، اس کی صورت نے، اس کی حیت نے، اس کی شکل نے بدل جانا ہے، کہ یہ وہی لاٹھی ہے نا جس سے تم کام لیتے ہو، اور اس لاٹھی کے ذریعے تجھے کوئی شبہ نہ رہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے ہاتھ کے اندر کیا پکڑا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس لاٹھی کی تعیین کروا رہے تھے کہ اچھی طرح اس کو دیکھ لے لاٹھی کو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری کیا ہے؟ لاٹھی ہے۔ کیا کرتا ہوں؟ اچھا جواب اتنا بہت تھا، یہ میری لاٹھی ہے۔ آگے اتوکأ علیہا، کبھی تو میں سہارا کرتا ہوں اوپر اس کے، کبھی تو میں سہارا کرتا ہوں اوپر اس کے، یعنی ٹیک لگاتا ہوں جب میں تھک جاتا ہوں۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ وَأَهُشُّ، اور کبھی تو میں درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، بہا ساتھ اس لاٹھی کے، عَلَىٰ غَنَمِي اوپر اپنی بکریوں پر، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے فیہا اس لاٹھی میں مآرب اخرى کئی دوسرے کام ہیں، ٹھیک ہے، کئی دوسرے کام ہیں۔
اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب صرف اتنا معقول تھا، ٹھیک تھا، قال ہی عصائی، بس یہ میری لاٹھی ہے۔ جواب کو بڑھایا ہے، کیا کیا ہے؟ بڑھایا ہے، اور جان بوجھ کے بڑھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آج جو کلام ہو رہا تھا وہ اللہ سے ہو رہا تھا، اور اللہ سے کلام کرنے کے اندر حضرت کو ایسا لطف آیا کہ حضرت کہتے تھے کہیں محبوب کی جدائی نہ ہو جائے، بچھڑ نہ جائے، اس لیے کلام کو بھی کیا کر دیا؟ لمبا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، ایک طرف تو تیرے دربار کا تقاضا ہے کہ میں چپ رہوں، ایک طرف تو تیرے دربار کے ادب کا تقاضا ہے کہ میں چپ رہوں، دوسری طرف میری محبت مجھے خاموش نہیں رہنے دیتی کہ میں بولتا ہی رہوں، بولتا ہی رہوں۔ اور کسی شاعر کا شعر بھی ہے نا کہ کس نے کہا، کوئی کہتا ہے کہ عشق کا جنوں رہنا چاہیے، ضبط کی تاکید ہے کہ خاموش رہنا چاہیے، قصہ موسیٰ میں سبق ہے ہوش والوں کے لیے، کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہیے۔ کہ ایک عاشق ہے، محبوب، آج پوچھنے والا جو ہے وہ محبوب حقیقی ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ محب صادق ہے، وہ سچی محبت کرنے والا ہے، اور جو پوچھنے والا ہے وہ محبوب حقیقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے حضرت نے کلام کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ قال ہی عصائی، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، بس بہت تھا جواب، لیکن کلام کو اور بڑھا دیا۔ اتوکأ علیہا، یا اللہ کبھی تو میں سہارا کرتا ہوں، واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کبھی تو میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے اوپر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اور بھی دوسرے بڑے کام ہیں۔ حضرت نے یہ اس وجہ سے کہ چلو لاٹھی کا تو میں نے جواب دے دیا، آگے جو بات اس لیے بڑھائی حضرت نے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو آگے میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر سے کوئی اور سوال کر دے، تاکہ کلام کیا ہو جائے؟ لمبا ہو جائے۔ سمجھ آئیے؟ اس وجہ سے حضرت نے کیا کر دیا؟ کلام کو بڑھایا۔ دوسری بات یہ سمجھو، دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کبھی نماز کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں روزے کی تفصیل بیان نہیں کی، کہیں آپ کو نہیں ملے گا فجر کی فرضوں کی 2 رکھتے ہیں، ظہر کی 4 رکھتے ہیں، عصر کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کی 3 رکھتے ہیں، عشاء کی 4 رکھتے ہیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ روزے کے بارے میں آپ کو نئی تفصیل ملے گی، حج کے آپ کو مکمل تفصیل نہیں ملے گی، زکوٰۃ کی آپ کو مکمل تفصیل نہیں ملے گی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس زائد کلام کو اپنی عظمت والی کتاب کے اندر جگہ دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودی جو تھے یہ انبیاء کو مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں دیکھو کہ جس کو تم مختار کل اور مشکل کشا سمجھ رہے ہو، دیکھو جب وہ تھکتا ہے اس کو بھی ٹیک کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کو بھی لاٹھی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جس کو ٹیک کی ضرورت پڑ جائے، جو تھک کے لاٹھی کا سہارا لینے کا محتاج ہو، وہ کبھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں بن سکتا۔ ہاں، مشکل کشا حاجت روا صرف وہی ہوتا ہے جو چلتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کو ٹکا دیتا ہے، پھر زمین ڈولنے لگ جاتی ہے، پھر اس کو بڑے بڑے پہاڑوں کو میخے بنا کر اس کو پیوست کر دیتا ہے۔ مشکل کشا حاجت روا صرف وہی ہوتا ہے جو ساری کائنات کا نظام سنبھال کے پھر بھی اس کی قدرت اعلان کرتی ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اس کو بالکل نہیں تھکاتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے زائد کلام کو قرآن کے اندر جگہ دی ہے، وگرنہ لوگ تمہیں صرف یہی سمجھائیں گے جو پہلی میں نے تعویل کی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ لاٹھی کا سہارا اس لیے لیتا ہوں، حضرت نے یہ کلام کو اس لیے لمبا کیا کہ حضرت کو مزہ آ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، لیکن اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور شرک کا اللہ تعالیٰ رد کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ حضرت نے فرما دیا یہ میری لاٹھی ہے، یہ پہلا معجزہ اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا، اللہ نے فرمایا قال القیہا، قال القیہا، فرمایا اللہ نے ڈال دے تو اس کو، کس کو؟ لاٹھی کو ڈال دے۔ کہاں پر؟ زمین پر ڈال دے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس جب ڈالا اس لاٹھی کو تو اس وقت وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا، سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ حیاتن، بعض مقام پہ قرآن نے حیاتن کی جگہ ثعبان کا لفظ بھی استعمال کیا، ازدھا۔ بعض مقام پہ قرآن نے جان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، پتلا سانپ۔ کیا؟ ازدھا جو ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے، بھاگا نہیں جاتا۔ اب جان ہوتا ہے پتلا سانپ، وہ بھاگنے کے اندر بڑا مشہور ہے، پھرتیلا پن ہوتا ہے اس کے اندر۔
اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت کی لاٹھی کو سانپ بنایا تھا وہ ازدھا بھی تھا اور دوڑتا وہ اس طرح تھا جس طرح پھرتیلا سانپ دوڑا کرتا ہے. دونوں صفتیں اللہ نے ایک سانپ کے اندر جمع کر دی ہے. سمجھ آئی ہے؟ وہ دوڑنے لگ گیا. سمجھ آ گئی؟ فَأَلْقَى، پس جب ڈالا اس کو حضرت نے تو اس وقت وہ ہو گیا سانپ بن گیا دوڑتا ہوا. اللہ اکبر. قال خذها، ایک مقام پہ ہے جب یہ سانپ بنا نا، لاٹھی سانپ بن گئی، حضرت خوف سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ایک دم ایک لاٹھی سانپ بن جائے، پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، مشاہدہ نہ کیا ہو بندے نے، اور نہ سنا ہو کہ لاٹھی بھی کبھی سانپ بنتی ہے. جب حضرت نے دیکھا کہ میری لاٹھی میرے ہاتھوں کے اندر، میں نے اس کو زمین پہ ڈالا، وہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے، اب خوف سے بھاگے. اب کیا ماجرا بن گیا؟ حضرت آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور سانپ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا، قرآن میں اس کا نقش بھی اللہ نے سورۃ قصص میں فرمایا غالباً وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، حضرت پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. ایسا خوف طاری ہوا کہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، قال خذها، فرمایا اللہ نے اس کو پکڑ دوں، اس کو کیا کر لے؟ پکڑ لے اس کو. وَلَا تَخَفْ، وَلَا تَخَفْ، اور سمجھے ہو کہ نہیں؟ تحزن نہیں ہے، وَلَا تَخَفْ کا لفظ ہے. حضرت کو تمنا کی چھن جانے کا خوف نہیں تھا بلکہ اپنی جان کا خوف تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ، تو خوف نہ کر، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تیری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کے اندر لوٹا دیں گے. یعنی اب سانپ بن گیا ہے نا، اس کو پکڑ، ہم اس کو پھر کیا بنا دیں گے؟ لاٹھی بنا کے رکھ دیں گے. سبحان اللہ. اب آپ ذرا غور کرو، غور کرو، یہاں سے یہ بھی بات سمجھو، معجزہ ہے، معجزہ بالکل برحق ہے، معجزہ بالکل برحق ہے، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور طاقت ساری کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. طاقت کس کی ہوتی ہے؟ غور کرو ذرا آیت کے اندر، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم لوٹائیں گے اس کو، تو نہیں. سانپ بن گیا میرے حکم سے، ہاں دوبارہ لاٹھی بنے گا تیرے حکم سے نہیں، تیری طاقت سے نہیں، تیری قوت سے نہیں. ہاں دوبارہ یہ لاٹھی جب دوبارہ یہ سانپ لاٹھی بنے گا، ہم اس کو پہلی سیرت پہ، پہلی حالت، پہلی شکل پہ لوٹائیں گے. عقیدہ بنا لو، معجزے کے اندر اختیار صرف اور صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. طاقت ساری کی ساری کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. ہاں اللہ اپنے نبی کی عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بعض دفعہ خرق عادت کام نبی کے ہاتھ کے اوپر اللہ کروا دیتے ہیں، سمجھے؟ وگرنہ ان ظالموں نے معجزے بیان کر کر کے لوگوں کے عقائد کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. لوگوں کے عقائد کو، انگلی اٹھائے تو چاند بھی دو ٹکڑے کر دے وہ آمنہ کا لال. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی لیکن چاند جو دو ٹکڑے ہوا تھا وہ کس کے حکم سے ہوا تھا؟ وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. اللہ نہ چاہتا تو چاند کبھی بھی دو ٹکڑے نہ ہوتا. اللہ نہ چاہتا چاند، وہی کیا ہے؟ معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے، وہی بھی کیا ہوتی ہے؟ معجزہ ہوتی ہے. اگر اللہ چاہے تو وہی اترتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے، پیغمبر وعدہ بھی دیتا ہے کہ کل بتاؤں گا لیکن 15-16 دن تک وہی بند رہتی ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ معجزے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. عقیدہ بنا لو پکا. اللہ اکبر. یہ پہلا اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے. اب دوسرا معجزہ، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور داخل کر تو اپنا داہنا ہاتھ، وَاضْمُمْ داخل کر تو اپنا داہنا ہاتھ، إِلَى جَنَاحِكَ اپنے بائیں بغل میں. ٹھیک ہے، اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں بغل میں. تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا روشن بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عیب کے. یہ کہاں سے نکلے گا؟ تیری بغل سے نکلے گا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. دوسرا معجزہ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنا ہاتھ جو دایاں ہے وہ اپنے بائیں بازو کی بغل کے اندر دے، جب تو اس کو نکالے گا ہاتھ کو، یہ کیا نکلا؟ روشن نکلے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روایات کے اندر آتا ہے جب ہاتھ ڈالتے بغل کے اندر، جب نکالتے تو آفتاب اور مہتاب کی طرح روشن اور چمکتا ہو کے باہر نکلتا تھا. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہ حضرت کو دوسرا معجزہ. یہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیری نبوت کے اوپر 2 نشانیاں میں نے دی ہے، 2 نشانیاں. ہاں، آیاتن اخرى یہ دوسری نشانی ہوگی. یہ ید بیضا والی جو نشانی ہے یہ دوسری نشانی، آیاتن اخرى لنوریک من آیاتنا الاخرى، تاکہ ہم دکھائیں تجھے
اپنی بڑی نشانیوں میں سے، اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے تجھے دکھائیں۔ یہ دو نشانیاں تیری نبوت اور رسالت کے اوپر دلیل ہے، نشانیاں ہیں، اور اس کے ذریعے ہم تجھے اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ اور بڑی بڑی نشانیوں سے مراد ہے دریائے نیل میں 12 رستوں کا نمودار ہو جانا، ٹھیک ہے، 12 رستے بن جانا، بنی اسرائیل کا صحیح سلامت وہاں سے گزر جانا، اور فرعون کا سارا لشکر کیا ہو جانا، غرق ہو جانا پانی کے اندر۔ یہ ہم ساری کی ساری نشانیاں دکھائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ نے یہ دو نشانیاں دے دی، پھر اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، ہاں جاؤ طرف فرعون کے، بے شک اس نے سرکشی کی، یعنی حد سے نکل چکا ہے۔ طغا سرکشی اس کو کہتے ہیں جو حد سے نکل جاتا ہے، سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا یہ دونوں نشانیاں لے کر کس کی طرف جاؤ؟ فرعون کی طرف جاؤ، وہ حد سے نکل چکا ہے، اور خدائی کا دعویٰ اس نے کیا ہے، جا کے اس کو تبلیغ کرو، کیونکہ اس نے کس کا دعویٰ کیا ہے؟ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اگر شبہ کرے تیری نبوت کے اوپر تو اس کو یہ دونوں نشانیاں دکھا دے، یہ دونوں معجزات اس کو دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک ایک کلام ہوا۔ اب آگے یہ کوہ طور کے اوپر ہی سارا مکالمہ چل رہا ہے، یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم پہنچا کہ کس کی طرف جانا ہے؟ فرعون کی طرف جانا ہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا وہ تو ظالم سرکش ہے بڑا، وہ تو حد سے نکل چکا ہے، اس کا مقابلہ تو بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے قبطی کو مکہ مار کے آئے تھے، مکہ، اور فرعونیوں کے مذموم مقاصد سے وہاں سے خوف سے بھاگے تھے، مدین کی سرزمین 10 سال کی مدت پوری کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اب حضرت نے اللہ تعالیٰ سے 5 معروضات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی، 5 دعائیں کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور بڑی کمال کی دعائیں حضرت موسیٰ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ دیکھیں جی غور سے، پہلی درخواست کی ہے قال رب اشرح لی صدری، فرمایا اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرے سینے کو، میرے لیے میرا سینہ کیا کر دے، کھول دے، کہ یا اللہ میں اس کا بوجھ اٹھا سکوں، میں اس کا بوجھ اٹھا سکوں، کوئی خوف، کوئی رنج، کوئی خوف مجھے تیرے حکم کی تبلیغ اور تیری دعوت سے مجھے روک نہ سکے، میرے سینے کو کھول دے، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اچھا میرے سینے کو کھول دے، یہاں سے ایک اور مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، یعنی میرے سینے کے اندر کوئی انقباض نہ رہے، ٹھیک ہے۔ بعض مقام پہ اب کسی بندے نے رٹا لگایا ہو تقریر کرنے کا، اب جب وہ عوام کے سامنے آتا ہے اس کا سینہ کیا ہو جاتا ہے، منقبض ہو جاتا ہے، سمجھ آئی، ختم ہو جاتا ہے، گوبھی گوبھی ہندی، پتے پتے ہندی، بندے بندے اور گوبھی گوبھی، سمجھ آئی ہے، یہی بات ہوتی ہے۔ بڑا رٹا لگا کے آتا ہے، 2 صفحے پورے یاد کر کے، لیکن جب عوام کے سامنے آتا ہے کچھ بھی نہیں یاد رہتا، ختم ہو جاتا ہے، سینہ منقبض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سوال بھی کر دے درمیان میں سے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، میں اس کا جواب کہ مجھے تو اپنا کچھ یاد نہیں رہا، اس کے سوال کا میں کیا جواب دوں گا، سمجھ آئی ہے، سینہ اس کا منقبض ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یہ بولنا بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے، ایک عوام کے آگے بولنا، 1000 کا مجمع ہو، 2000 کا مجمع ہو، اور اس کی زبان کے اندر تھوڑی بھی رکاوٹ نہ ہو، لکنت نہ ہو، یہ اپنی بات کو سمجھا سکے وہ اتنے بڑے مجمع کو، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نوازش ہوتی ہے، سمجھے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا یا اللہ میرے سینے کو کیا کر دے، کھول دے، منقبض نہ رہے میرا سینہ تبلیغ کے لیے۔ پھر فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے معاملہ آسان کر دے۔ کون سا معاملہ؟ تبلیغ والا معاملہ میرے لیے کیا کر دے میرے مولا، آسان کر دے۔ آگے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے گرا میری زبان سے، یہ تیسری درخواست ہے، کھول دے گرا میری زبان سے، یفقہوا قولی، تاکہ سمجھ سکیں وہ میری بات کو، ٹھیک ہے، میری زبان سے میرے گرا کو، لکنت کو کھول دے، رکاوٹ کو کھول دے، تاکہ بات سمجھانے کے اندر مجھے آسانی پیدا ہو اور وہ بھی میری بات کو سمجھ سکے۔ ہوتا ہے نا کوئی انسان کوئی بات کر رہا ہو، بار بار رک رہا ہے، بار بار رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اپنی زبان میں، اگلے بھی بیچارے مجبور ہو کے سو جاتے ہیں، لم یبج، ختم، وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کب مائک کی جان چھوڑے گا، کب ممبر کی جان چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا میری زبان کی لکنت کو کیا کر دے، ختم کر دے یا اللہ۔ یہاں پہ بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے، فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے، تو فرعون کی جو داڑھی تھی وہ ہیرے جواہرات سے بری ہوئی تھی۔ اب فطرت کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب چمکتے ہوئے موتیوں کو دیکھا، داڑھی کو پکڑ لیا، جب اس کو کھینچا، کچھ اس کی داڑھی کے بال حضرت کے ہاتھوں کے اندر آ گئے، تو فرعون کو غصہ آیا کہ اس نے کیوں مجھ سے ایسا کیا، اس نے قتل کرنے کا ارادہ کر دیا۔ ساتھ ہی بی بی آسیہ
علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کھجور اور انگارے کے اندر کیا تمیز کر، اس کو کیا پتا کہ شاہی آداب کیا ہوتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، کھجور اور انگارے کے اندر کیا یہ تمیز کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا چلو میں اس کا بھی امتحان لیتا ہوں، آزمائش کرتا ہوں۔ تو ایک تھال اس کے سامنے کھجور کا رکھ دیا بھرا ہوا، اور ایک تھال اس کے سامنے انگاروں کا رکھ دیا۔ تو قدرت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کا انگاروں کے اندر رکھ دیا، انگارہ پکڑ کے انہوں نے حضرت موسیٰ نے اپنی زبان کے اوپر رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان کے اوپر لکنت آ گئی، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن ان تکلفات کے اندر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا تاریخی واقعہ ہے، حدیث شریف سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، قرآن سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، بس سیدھی سادھی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تھے، ان کی زبان کے اندر ایک معمولی سی لکنت تھی، جس کی وجہ سے بات سمجھانے کے اندر ان کو رکاوٹ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری اس لکنت کو ختم کر دے، بس اللہ نے وہ دعا کیا کر لی قبول۔ بس تکلفات کے اندر یہ واقعات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، یہ 3 درخواستیں ہو گئی ہیں، آگے چوتھی درخواست، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور کر تو میرے لیے میرا مددگار میرے اہل سے، یعنی ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، مضبوط کر تو ساتھ اس کے میری قوت کو، میری قوت کو کیا کر دے، اس کے ساتھ مضبوط کر دے۔ اللہ اکبر۔ آگے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر تو اس کو میرے معاملے کے اندر، یعنی تبلیغ والے معاملے کے اندر اس کو میرا کیا کر دے، شریک کر دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، یہ نبوت کی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ یا اللہ ان کو بھی میرے معاملے کے اندر کیا کر دے، شریک کر دے، کہ ان کو بھی کیا کر دے، نبوت و رسالت سے سرفراز کر دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ بنا تو میرے اہل سے میرے لیے وزیر بنا دے۔ ٹھیک ہے، اب بنی اسرائیل کے اندر اس منصب کا کوئی اور اہل نہیں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی تھی کہ میرا بھائی ہارون ہی اس منصب کا اہل ہے، لہٰذا بھائی کے لیے حضرت نے دعا کی، یا اللہ اس کو نبوت و رسالت سے کیا کر دے، سرفراز کر دے، اور اس کے ذریعے میری قوت کے اندر بھی کیا کر دے، اضافہ کر دے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک جملہ لکھا کہ دنیا کے اندر کسی بھائی کا اپنے بھائی کے اوپر اتنا احسان نہیں جتنا حضرت موسیٰ کا اپنے بھائی ہارون کے اوپر احسان ہے، کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دی تھی۔ دنیا کے اندر کسی بھائی کا اپنے بھائی کے اوپر اتنا احسان نہیں جتنا حضرت موسیٰ کا اپنے بھائی ہارون کے اوپر احسان ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھو، دین کے لیے یہاں پہ اجتماعیت کو دلیل بنایا گیا ہے کہ دین کے اندر، دین کے معاملے کے اندر اگر تم اجتماعیت اختیار کرو گے تو تمہاری قوت بھی بڑھ جائے گی۔ دیکھو حضرت موسیٰ کیا دعا کر رہے ہیں، اشدد بہ ازری، یا اللہ اس کے ذریعے میری قوت کو کیا کر، مضبوط کر۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر فردن فردن کام چلتا رہے گا تو کوئی قوت نہیں کسی کی بڑھتی، اور قوت کا بڑھنا جو ہے، طاقت کا بڑھنا جو ہے، یہ جماعت کے مستحکم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جب جماعت مستحکم ہو جاتی ہے، پھر لوگ فوج در فوج اس جماعت کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی زندگی کے اندر جماعت کو مستحکم کیا، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے نکلے مدینہ منورہ کے اندر آئے، جماعت مستحکم کی، ٹھیک ہے، قوت بڑھتی رہی، صحابہ اکرام کچھ صحابہ اکرام داخل ہوتے رہے، روز بروز اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی قریب، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ قوت تھی، طاقت تھی، اجتماعیت تھی۔ اجتماعیت کو اپنے اندر بھی ہمیں رکھنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کرنا پڑے گا، مواخات کو قائم کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر ہم سب کو شریک ہونا پڑے گا۔ یہ ہماری جماعت کی مستحکم ہونے کی دلیل ہوگی، یاد رکھنا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو ہم سب نے قرآن کے لیے وقف کرنا ہے، اپنے آپ کی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسرے کی بھی اصلاح کرنی ہے ہم نے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسرے کی بھی اصلاح کرنی ہے، صرف اپنی آخرت کی فکر نہیں کرنی۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک فرشتے آئے بستی کے اندر عذاب دینے کے لیے، وہاں پہ ایک اللہ کا نیک ولی بھی عبادت کرتا تھا، نیک بندہ تھا، باتیں کرتا رہتا تھا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ وہاں پہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کا کیا کریں؟
لیکن وہ کام کیا کرتا تھا؟ صرف خود ہی سجدے کر رہا ہے لیکن کسی کی فکر نہیں کر رہا، تبلیغ نہیں کر رہا، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کیا ہے پیچھے ہے، اپنے کام سے کام رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سب سے پہلے بستی اٹھا کے اسی کے اوپر مارو، اپنی فکر کر رہا ہے، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کو بھی ہم نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے نہیں کسی کو جہنم کے رستے کی طرف چلنے دینا، ہم نے جس کو بھی لے کر چلنا ہے جنت کے رستے کی طرف چلانا ہے۔ یہ فکر ہم سب کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے یاد رکھنا اجتماعیت کی بڑی ضرورت ہے ہم سب کو۔ اگر ہم انفرادی طور پہ بس آئے سبق پڑھ کے چلے گئے، کسی کا ہم نے حال احوال بھی نہیں پوچھا، تو ہمارے سبق پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی جماعت کو مستحکم نہ کر سکے، مضبوط نہ کر سکے، یاد رکھنا ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے جب ہماری جماعت کی اجتماعیت برقرار ہو گئی۔ ہماری کوئی چھٹی کرتا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑے کسی کو فون کرنے کی، خود بھی کرو کسی کو فون کہ بھائی آج آپ درس کے اندر نہیں آئے، وجہ کیا تھی؟ آپ کے ایک حال احوال لینے سے، ایک فون سے اس کو پتہ نہیں کتنا حوصلہ مل جائے گا۔ اور یہی تو غمخواری ہے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، اس کے اندر ایک وعیادت المریض بھی ہے، مریض کی عیادت کرنا، یہ بھی مسلمان کے اوپر حق ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی غمخواری کرو، ایک دوسرے کا نمبر لو، موبائل کے اندر سیو کرو، بھئی آپ فلانے موقع پہ قرآن پاک کے درس کے اندر نہیں آئی، کوئی خیر خیریت تو تھی، اپنے اندر اجتماعیت کو برقرار کرو۔ سمجھ آئیے کہ کوئی کلاس کے اندر نیا ساتھی آتا ہے، اس کے ساتھ ضرور درس شریک بانٹو کہ بھئی آپ کہاں سے آتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہماری کلاس کے اندر نیا ساتھی آتا ہے، اس کو پوچھا ہی نہیں جاتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے اس سے، وہ بیچارہ کہتا ہے اتنی بڑی کلاس ہے، مجھ سے کسی نے حال حوال نہیں لیا، مجھے کسی نے سلام تک کرنا گوارا نہیں کی، وہ بیچارہ اگلے دن آتا ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی محبت اور اپنا اخلاق اور اپنا اخلاص نہیں پھیلائیں گے لوگوں کے درمیان، تب تک ہماری جماعت مستحکم نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کوئی نیا ساتھی آتا ہے، آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، بھئی آج ہماری کلاس کے اندر اللہ نے نیا ساتھی دیا ہے، اس کو میں نے آج پوچھنا ہے، اس کے میں نے صحبت کے اندر بیٹھنا ہے، اس کو میں نے سمجھانا ہے، اس کو روزانہ آنے کی میں نے دعوت دینی ہے۔ یہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی بات ہے، یہ فکر پیدا کرنے کی بات ہے ہم سب کو اپنے لیے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور یہ تو اسی دن ہی پتہ چل گیا، ہفتے والے دن جب میں نے میسج کیا واٹس ایپ کے اوپر بھی 2 چھٹیاں بڑھا دی ہیں، پیر والے دن سب کہتے ہیں انشاءاللہ سوموار کو، انشاءاللہ سوموار کو۔ میں نے سوموار کو میسج کیا آج انشاءاللہ کلاس شروع ہوگی، کسی نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا، 1-2 بندوں نے کہا۔ ہفتے والے دن سب کے آ رہے ہیں انشاءاللہ سوموار کو شروع ہوگی، انشاءاللہ سوموار کو میں نے میسج کیا آج کلاس شروع ہوگی، وہ کسی کا بھی انشاءاللہ نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو کہا تھا صحابہ کرام جب گھر لوٹتے تھے، واپس آتے تھے، خوش ہوتے تھے، ہم پھر اپنے مادر علمی کے اندر واپس جا رہے ہیں، ہم پھر قرآن پڑھنے کے لیے نبی کی صحبت کے اندر واپس جا رہے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم اللہ کی رحمت کے اندر گر چکے ہیں دوبارہ، سمجھئے، اور جو دوبارہ آ چکے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ دوبارہ تو نے چن لیا اپنے قرآن کے لیے، یا اللہ پاک دوبارہ ہمارے گناہوں کا اثر یا اللہ ہماری اس نیکی کے اوپر نہ ڈال دینا کہ ہم تیری اس نیکی سے محروم ہو جائیں۔ یاد رکھنا قرآن کے اترنے کا مقصد صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ میرے پیغمبر آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ اندھیروں کے اندر دھکے کھا رہا ہے، اور جہنم اندھیرا ہی ہے، اندھیروں کے اندر وہ دھکے کھا رہا ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا، چاہے مردے بخشوا لے اس کے ذریعے، چاہے وہ جو مرضی کچہریوں کے اندر اس کو چاہے چوم لے، غلاف چڑھا لے، لیکن جب تک اس نے قرآن نہیں سمجھا وہ اندھیروں کے اندر بھٹک رہا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ جب اس نے قرآن سمجھ لیا سمجھو وہ روشنیوں کے اندر چل پھر رہا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ شیطان کے گھیرے کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتا، وہ جنت کے رستے کے اوپر چل رہا ہے۔ سمجھ آگے؟ دیکھیں جی آگے، یہ 5 درخواستیں ہو گئی ہیں حضرت کی۔ یہ 5ویں درخواست دیا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یا اللہ تو شریک کر اس کو میرے ماں تبلیغ والے۔ آگے حکمت مطالبہ، کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ تسبیح بیان کریں ہم تیری بہت، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور یاد کریں تجھے بہت زیادہ۔ سبحان اللہ، ہم یاد کریں تجھے بہت زیادہ۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہو ساتھ ہمارے دیکھنے والے، آپ ہمارے ساتھ ہو دیکھنے والے، یعنی ہمارے ہر حال احوال کی خبر گیری رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمارے ہر عمل ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا تحقیق پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق دے دیے گئے آپ سوال اے موسیٰ، یعنی تیری ساری دعائیں میں نے قبول کر لی۔
ٹھیک ہے، یہ دعا یاد کرو بھی سارے، یہ دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تک جب بھی آپ قرآن پاک کا درس سننے کے لیے بیٹھو یا کوئی بھی دین کی نصیحت سمجھنے کے لیے بیٹھو، یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو. یا اللہ میرے سینے کو کیا کر دے، کھول دے، اور میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو. آپ کہیں کسی کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، یہ دعا پڑھو، اس دعا کی بڑی تاثیر ہے. کسی کو کوئی دین کی بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں، نصیحت واضح نصیحت کا معاملہ شروع کرنے، یہ دعا ضرور پڑھو. رب اشرح لی، قرآن سمجھنے لگے ہیں، حدیث سمجھنے لگے ہیں، کوئی واضح نصیحت سمجھنے لگے ہیں، سمجھانے لگے ہیں، دین کا کوئی بھی معاملہ آپ نے زبان سے اس کو ادا کرنا یا کانوں سے سنا، آپ کو یہ دعا پڑھنی لازمی ہوگی. اس کو یاد کرو. یہ کل میں انشاءاللہ پوچھوں گا سب سے کس کس نے دعا یاد کر لی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سارے دعا یاد کرو، کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھو اللہ نے خود فرمایا اے موسیٰ تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے، حکمت مطالبہ. آگے دیکھیں جی. ہائے ہائے، یہ 5 درخواستیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں. کتنی؟ 5 درخواستیں. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ اگلے سبق میں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی 5 درخواستوں کے جواب میں 5 انعامات یاد دلائیں گے. اے موسیٰ دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میں نے نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی تیرے اوپر میں نے انعامات جاری رکھے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ 5 دعاؤں کے جواب میں، 5 درخواستوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ 5 انعامات کو کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. پہلا انعام وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے آپ پر بلا درخواست ایک بار اور بھی. اخرى، ایک بار اور بھی. اے موسیٰ آپ آج ہم سے انعامات مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو اس سے پہلے بھی کیا کیا ہے؟ انعام کے. آج تو نے درخواست کر کے انعام مانگ رہا ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے بلا درخواست بھی آپ کے اوپر انعام کیا ہے. سمجھ آئی ہے؟ دیکھو ذرا غور سے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے آپ پر بلا درخواست اخرى ایک بار اور بھی، پہلے بھی یعنی کہ. ٹھیک ہے، آگے پہلا انعام اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، بیان الہام بھی ہے اور پہلا انعام بھی اللہ ذکر فرما رہے ہیں. جبکہ وحی کی ہم نے طرف تیری ماں کے، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی جاتی ہے. یہ پہلا انعام ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ. آگے دیکھ لیں، میں پوری آیت پھر سمجھاتا ہوں. اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، یہ کہ تو ڈال اس کو بیچ تابوت کے، صندوق کے. فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، پس ڈال تو اس کو ماں صندوق کے، یمی دریا کے اندر ڈال دے. ٹھیک ہے، بالساحل، ہاں فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پس جائیے کہ ڈال دے دریا اس کو ساتھ کنارے کے. ٹھیک ہے، کنارے کے آخر کار. ٹھیک ہے، آگے یأخذہ عدو لی وعدو لہ، لے لے گا اس کو، پکڑ لے گا اس کو جو دشمن ہوگا میرا بھی، وعدو لہ، اور دشمن ہوگا اس موسیٰ کا بھی. ٹھیک ہے، ہاں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. دیکھیں جی، سمجھے جائے دیے. اللہ نے پہلا انعام یہاں پہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے. فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جو میری سلطنت کو اکھاڑ دے گا، تختہ الٹ دے گا. فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. ٹھیک ہے، اب عمران نامی گھر کے اندر ایک عورت کے ہاں جس کا نام یوحانز، مفسرین نے بتایا اس کے بطن سے ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام تھا موسیٰ. انہی ایام میں اللہ کی حکمت دیکھو، حکمت دیکھو. جس وقت فرعون نے آرڈر جاری کیا، حکم جاری کیا بچوں کو قتل کر دو، بیٹا جو بھی ہو بنی اسرائیل کے، اللہ نے انہی ایام کے اندر حضرت موسیٰ کو بھی کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا. اب موسیٰ کی ماں کو خوف ہوا کہ یہ کیا بن گیا، اگر پتا چل گیا فرعونیوں کو، اس کے فوجیوں کو پتا چل گیا، وہ تو میرے بچے کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا کہ ہم نے تیری ماں کی طرف کیا کی؟ وحی کی. یا وحی سے مراد ہے الہام، وہی مراد ہے جو اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف کیا کی تھی؟ وحی کی تھی. الہام کہ دل کے اندر ہم نے اس کے کیا ڈالی تھی؟ بات. نبوت والی وحی مراد نہیں ہے، بلکہ الہام مراد ہے کہ ہم نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی تھی کہ فکر نہ کر. کیا نہ کر؟ فکر نہ کر. سمجھ آئی ہے؟ انا رادہ الیک. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ غالباً سورۃ قصص کے اندر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، ان ارضعیہ، یہ کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ.
ہاں جب تجھے خوف پیدا ہو تو اس کو تو تابوت کے اندر صندوق کے اندر بند کر کے دریا کے حوالے کر دے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ بے شک ہم اس کو تیری طرف دوبارہ لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو نبیوں میں سے بھی بنائیں گے. سمجھ آئی ہے؟ نبی بھی بنائیں گے واپس بھی لوٹائیں گے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب حضرت کی ماں نے کیا کیا؟ صندوق کے اندر بند کیا، اوپر روغن کی پالش کی تاکہ اس کے اندر پانی نہ جاری ہو سکے، دریا کے حوالے کر دیا. اب وہ صندوق چلتا 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 او فرعون کا جو ایک کنارہ سمندر کا لگتا تھا، دریا کا لگتا تھا، فرعون کے محل کے ساتھ وہاں جا کے صندوق ٹھہر گیا. وہ محل کی چھت کے اوپر فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، وہ دریا کی موجوں کا نظارہ کر رہی تھی. جب اس نے صندوق کو آتے ہوئے دیکھا فوراً اس نے دربانوں کو بھیجا، افسروں کو بھیجا، جاؤ اس کو لے کے آؤ. جب لے کے آئے وہ دربار کے اندر صندوق کھولا گیا، اندر ننھا موسیٰ اپنے منہ کے اندر انگوٹھا چوس رہا ہے ہاتھ کا ڈال کے. اللہ اکبر. درباریوں نے جب دیکھا تو اب یہاں پہ حضرت آسیہ نے جو ہی اس کے اوپر نگاہ ڈالی، اللہ نے جو ہی نگاہ ڈالی تو وہ اس کی محبت کے اندر فریفتہ ہو گئی. یہ دیکھو آگے کیا اللہ نے فرمایا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ہاں اور ڈال دیا میں نے اوپر تیرے چہرے پر محبت اپنی طرف سے. جو بھی تجھے دیکھے گا تیری محبت کے اندر مگن ہو جائے گا، تیری محبت کے اندر فریفتہ ہو جائے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ہاں جو بھی تجھے دیکھے گا تجھے پیار کرتا رہے گا، تجھ سے محبت کرے گا، اور تاکہ تو تربیت کیا جائے عَلَىٰ عَيْنِي اوپر میری آنکھ کے، یعنی میری حفاظت کے اندر ہی تیری کیا ہوگی؟ تربیت ہوگی. تیری میری حفاظت کے اندر ہی تیری کیا ہوگی؟ پرورش ہوگی. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تیرے اوپر یہ بھی کیا کیا ہے؟ ایک احسان کیا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہم نے تجھے صندوق کے اندر بند کر کے صحیح سلامت ہم نے کس کے گھر پہنچا دیا؟ فرعون کے گھر پہنچا دیا. وہاں ہی تیری تربیت ہوئی، وہاں تیری پرورش ہوئی ہے. ٹھیک ہے آگے دیکھیں جی. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ. اب یہ دوسرا انعام اللہ ذکر کر رہے ہیں. یعنی ایک بار تو ہم نے لے لیا، فرعون کے دربار میں واپس صحیح سلامت ہم نے پہنچا دیا، اب واپس ہم نے آپ کو اپنی ماں کی طرف کیا کیا؟ واپس لوٹائے. وہ انعام دوسرا. جبکہ چلتی تھی تیری تلاش کے اندر فرعون کے گھر کی طرف، جب ماں نے صندوق دریا کی موجوں کے حوالے کیا، ماں نے اپنی بیٹی کو، بڑی بیٹی کو بھی یہ حکم دے دیا کہ بیٹی صندوق کے ساتھ ذرا تو بھی دریا کے کنارے چلتی رہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ کس طرح اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ کی وہ بڑی بہن تھی، اس کو بھی ساتھ کر دیا کہ دریا کے کنارے کنارے اجنبی ہو کر چلتی رہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تو صندوق کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ جبکہ چلتی تھی تیری تلاش میں فرعون کے گھر بہن تیری، اختک تیری بہن، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ ہاں پس کہتی تھی وہ اجنبی بن کر، آیا خبر دوں میں تمہیں اوپر اس عورت کے جو اس کی پرورش کرے؟ آیا میں تمہیں خبر دوں اوپر اس عورت کے جو کیا کرے؟ اس کی پرورش کرے. سبحان اللہ. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، صندوق کھولا گیا، تو جب صندوق کھولا اب سارے حیران و پریشان رہ گئے وزیر کہ یہ کہیں وہی لڑکا تو نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوگا، ہماری حکومت کا تختہ الٹے گا. سب نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. بی بی آسیہ، اس کی آنکھوں کے اندر تو ویسے بس چکے تھے حضرت موسیٰ. اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا بی بی آسیہ، اس نے فرعون سے کہا کئی تقرّ عین لی ولک کہ قرۃ عین لی ولک کہ یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا اور یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا. لا تقتلوا اس کو قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا قریب ہے یہ بچہ ہم کو نفع دے گا. یہ بچہ ہم کو کیا دے گا؟ نفع دے گا، یا ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. یہ آیا کس وجہ سے محل کے اندر؟ یہ آیا کس وجہ سے محل کے اندر؟ بیٹا بنانے کے جتن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نفع لینے کے جتن ہو رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہ بچہ فرعون کا تختہ الٹنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے گھر کے اندر. شعور ہی نہیں رکھتے. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے شعور.
علم کا درجہ زیادہ ہے، شعور کا درجہ کم ہے۔ شعور اللہ نے جانور کو بھی دیا ہے، جانور کو اللہ نے علم نہیں دیا، جانور کو اللہ نے شعور دیا ہے۔ جانور کو پتہ ہے کہ یہ میرا چارہ ہے، یہ میرا چارہ نہیں ہے، جانور کو پتہ ہے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ اتنا شعور اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دوست ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن ہم نے فرعون کے دربار کے اندر کیا کر دیا؟ پروان چڑھا دیا اپنے موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ وہی فرعون جو اس بچے کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروا دیا بنی اسرائیل کے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ ظالم، جھوٹی خدائی کے لانتی دعوے دار، اب وہ تیری گود کے اندر بھی کھیل رہے، تو اس کو چوم بھی رہا ہے، اپنے سینے سے بھی لگا رہا ہے، لیکن یہی بچہ جب کل کو بڑا ہوگا تیری سلطنت کی تباہی کا باعث بنا دیں گے ہم اس بچے کو۔ اللہ کی حکمت کو کوئی کر سکتا ہے دور؟ اللہ کے حکم کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کوئی مغلوب کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کوئی اللہ کے حکم کو ہرا سکتا، کبھی مغلوب نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے، اب ادھر ہی بہن کھڑی تھی، اب بچے تھے نا چھوٹے، بھوک نے ستایا حضرت موسیٰ کو، رونے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ساری دائیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے ہر عورت کا دودھ موسیٰ کے اوپر حرام کر دیا۔ ہم نے موسیٰ کی فطرت کے اندر یہ بات داخل کر دی، کسی عورت کا دودھ تو نے اپنے منہ کو نہیں لگانا، حرام کر دیا ہم نے۔ حضرت موسیٰ وہ دائیاں زور لگا لگا تھک گئی پورے مصر کی، میں اس کو دودھ پلاؤں، میں اس کو، لیکن حضرت موسیٰ دودھ ہی نہیں پی رہے کسی۔ وہیں پہ حضرت موسیٰ کی بہن کھڑی تھی دربار کے، اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت کی خبر دوں جو اس کی پرورش کرے گی؟ تو آسیہ نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ فٹافٹ۔ اب بہن گئی دوڑی اپنی ماں کو بلا کے لے کے آئی۔ اب ماں بڑی شان و شوکت کے ساتھ شاہی دربار میں فرعون کے دربار میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب گئی دودھ پلانا شروع کیا، حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہاں پہ پھر آگے دیکھو، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، بس ہم نے لٹایا طرف تیرے، ہم نے لٹایا تجھے طرف تیری ماں کے، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ ٹھنڈی کرے تو اپنی آنکھوں کو، وَلَا تَحْزَنْ، اور تاکہ تم مغموم نہ ہو۔ یہاں پہ وَلَا تَخَفْ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَا تَحْزَنْ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے لٹایا موسیٰ کو طرف اس کی ماں کے، وَلَا تَحْزَنْ، تاکہ وہ مغموم نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ وہ جان بھی لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ حق ہے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ سچا۔ اس کی ماں جان لے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اللہ تڑے دا پکا، اللہ وعدے کا پکا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ انسان کو بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ امید لگا کے رکھنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر یقین رکھو کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ ہمیں جنت ضرور دے گا، سمجھے؟ اس کے اوپر عمل کریں گے اللہ ہمیں جنت ضرور دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میرے قرآن کے اوپر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی سنوار کے رکھ دوں گا، اس کی آخرت بھی سنوار کے رکھ دوں گا۔ لیکن ہمارے کام سیدھے نہیں ہے نا، ہم کام نہیں سیدھے کرتے۔ اب میں نے کل کو کہا تھا فجر کی نماز کے اندر سب نے 5 منٹ پہلے آنا ہے، صبح 13 بندے تھے، صرف 13 بندے ہماری کلاس کے، باقی سارے اوپر، کدھر گئے وہ سارے؟ ہمارے کام نہیں ہے، عملی میدان کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں ہم قرآن کو، بہت اچھی بات ہے، سمجھنا چاہیے، اللہ استقامت عطا، لیکن عملی میدان کے اندر ہم پیچھے۔ میرے والد صاحب ایک بات کہتے ہیں، جب تک فجر کی نماز نہیں نہ پڑھیں گے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن سمجھنے کا۔ فجر کی نماز، کیونکہ پہلا عمل ہمارا ادھر سے شروع ہونا ہے، فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز کے اندر ہم صحیح پابندی نہیں کریں گے، ہماری رات کی یہ عبادت، یہ قرآن سمجھنا کیا فائدہ دے گا ہمیں؟ پھر سب سے پہلا جو عمل ہوگا فجر کی نماز ہے، یاد رکھنا۔ میں نے آپ کو کہا تھا 5 منٹ پہلے سنتے پڑھ کے آپ نے صفوں کے اندر حاضر ہونا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ 5 منٹ پہلے سنتے پڑھ کے آپ نے صفوں کے اندر حاضر ہونا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے پابندی اختیار کرو فجر کی نماز کے لیے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وگرنہ یاد رکھنا فجر نہیں پڑھو گے تو دنیا اور کاروبار وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر بالکل نہیں رہے گا آپ کا۔ حدیث ہے باقاعدہ کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کا جان مال اس کی عزت وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر نہیں ہوگا۔ ہاں جس نے نماز پڑھی اس کی جان مال عزت آبرو وہ سب اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے اندر لے لیتے ہیں،
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور دوسری حدیث ہے جو فجر کی نماز پڑھے بغیر ڈیوٹیوں پہ جائے گا، کام کاج کے لیے جائے گا، شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے جاتا ہے وہ، شیطان کا جھنڈا۔ اور جو فجر کی نماز پڑھ کے کام کاج کے لیے نکلتا ہے وہ ایمان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے۔ سمجھئے فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کون شیطان کا جھنڈا لے کے جائے گا اور کون ایمان والا جھنڈا لے کے جانا چاہتا ہے۔ سمجھئے آگے دیکھیں جی، فرجعنا کا یہ دوسرا انعام ہو گیا جی، فرجعنا کا پس ہم نے لوٹایا آپ کو طرف آپ کی ماں کے، لوٹایا ہم نے آپ کو، ٹھیک ہے، کئی تقرّ عینھا تاکہ وہ ٹھنڈی کرے اپنی آنکھوں کو، تاکہ وہ ٹھنڈی کرے اپنی آنکھوں کو، سبحان اللہ، ولا تحزن اور نہ وہ مغموم ہوئے۔ پھر آگے وقتلتا، یہ تیسرا انعام، وقتلتا اور قتل کیا تو نے نفسن ایک نفس کو، اے موسیٰ تو نے ایک نفس کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ فنجیناکا پس ہم نے نجات دی، ہم نے کیا دی آپ کو؟ نجات دی، من الغم غم سے، کس کے غم سے نجات دی؟ قتل غنا کے غم سے اور فرعونیوں کے مذموم مقاصد سے، قصاص کے غم سے آپ کو ہم نے کیا دی؟ نجات دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا اور ہم نے آزمایا آپ کو طرح طرح آزمانا، ہم نے آزمایا آپ کو طرح طرح آزمانا۔ یہ تیسرا انعام، قبطی کو مکہ مارا، ٹھیک ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ وہ واقعہ کسی صورت کے اندر، تفصیلی واقعہ۔ قبطی کو مارا، فرعون نے کہا پکڑ کے لے کے آؤ موسیٰ کو، تو حضرت موسیٰ کو جب خوف ہوا کہ وہ مجھے قتل کر دے گا، کہاں بھاگ گئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی سرزمین مدین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے ایک نفس کو قتل کیا، ہم نے تجھے نجات دی غم سے، یعنی کس کے غم سے؟ قصاص کے غم سے، فرعونیوں کے مذموم مقاصد سے ہم نے آپ کو کیا دے دی؟ نجات دی۔ تیسرا انعام، آگے چوتھا انعام، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ پس ٹھہرے رہے آپ کئی سال بیچ اہل مدین کے، اہل مدین کے، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب نے فرمایا تھا کہ 8 سال میری بکریاں کو چرا، 8 سال میری بکریوں کی حفاظت کر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چاہے 8 سال کروں 10 سال کروں یہ میری مرضی ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں 10 سال کی مدت پوری کر کے یہ واپس پھر کے گئے تھے، مصر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَبِثْتَ پس ٹھہرے رہے آپ کئی سال بیچ اہل مدین کے، ٹھیک ہے، پھر آپ آئے وہاں ایک مقررہ مدت، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ پھر آئے آپ وہاں سے اوپر وقت معین کے اے موسیٰ، یعنی جو ہم کلامی اور نبوت کے لیے یہ مقرر تھا، ٹھیک ہے۔ کوہ طور پہ کلام ہو رہا ہے، کوہ طور پہ ابھی نبوت سے سرفراز کیا اللہ نے، یہ کلام وہیں پہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا انعام اللہ نے کیا ذکر کیا کہ آپ قبطی کو مکہ مار کے گئے مصر، ٹھیک ہے، اور ہم نے آپ کو نجات دی غم سے۔ پھر آپ وہ مدین جب گئے، مدین پہ آپ نے ایک مقررہ مدت وہاں آپ امن کے ساتھ رہے، سکون کے ساتھ آپ نے 10 سال گزارے، پھر وہاں سے سکون سے 10 سال گزار کے آج آپ کوہ طور پہ آئے ہیں۔ یہ نبوت اور ہم کلامی کے لیے یہ وقت کیا تھا؟ یہ مقرر تھا ہے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان۔ یہ 4 انعام، آگے 5واں انعام ہے، وہ بڑا انعام ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی صاحب۔ یہ ساتھی اپنا اپنا جی تبرک لے کے جائیں بڑے کر صاحب۔